اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں حالات اگر بہتر رہے ہیں، کوئی دور اگر بہتر رہا ہے، وہ انبیاء کا دور ہوا کرتا تھا، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور بہتر ہوا کرتا تھا۔ ہر دور میں روپے پیسے کی ریل پیل بھی رہی ہے، کمی اور بھوک اور افلاس بھی رہا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے حالات ہیں، خصوصاً ملک پاکستان کے حالات، ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے، خصوصاً مالی طور پر پریشان سے پریشان تر لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، صحابہ کرام سے زیادہ مشکل حالات کسی نے نہیں دیکھے، کسی نے نہیں دیکھے۔ دنیا میں انسان کی زندگی میں روپے پیسے کے ساتھ، مال و زر کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، وراثت کے ساتھ انسان کو خوشیاں مل جاتی ہیں، لیکن سکون صرف اللہ کی رحمت اور برکت سے ملتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں روپے پیسے کے ساتھ سکون لے لوں گا، اطمینان سے زندگی بسر کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح سمجھے بات کو کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ بے سکون زیادہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، معاملات، تعلقات، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنے تعلقات زیادہ ہوں گے، اتنی پریشانی ٹینشن زیادہ ہوگی۔ یہ دنیا کا مال نہ ہو پھر بھی پریشانی ہے، زیادہ ہو پھر بھی پریشانی ہے۔ زیادہ ہو تو سکون کیسے حاصل کرنا ہے، کم ہو نہ ہو تو سکون کیسے حاصل کرنا ہے، اس بات کو ہم نے غور کرنا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ صحابہ کرام کے حالات کیسے تھے، ان کا گزر بسر کیسے ہوا کرتا تھا، انہوں نے کیسی کیسی تنگیاں برداشت کی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے بھوک اور افلاس اور بھوک کی شدت اور معاملات اور حالات کی شدت کو کیسے برداشت کیا۔ صحیح حدیث ہے، انصاریوں کا قبیلہ حالات اتنے تنگ ہو گئے، اور یہ وہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا، اس طرح ویلکم کہا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا کہ کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی، کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟
حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انصاریوں کا پورا قبیلہ، حالات اتنے تنگ ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، غور کیجئے گا کہ سارے قبیلے نے اکٹھے ہو کر چمڑا اکٹھا کیا، جتنا بھی چمڑا تھا اس کو بھگو بھگو کے مرد، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اسے چوسا کرتے، چوس چوس کے زندگی بسر کرتے۔ اللہ معاف کرنا، ہم میں سے کبھی کسی کی ایسی حالت ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو سال سال کا راشن ہوتا ہے، جیب میں اتنے، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کیسے گزرے گا سال، یہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ اور ہم میں سے ہر بندہ کم از کم 2 یا 3 ٹائم روزانہ کھانا کھا کے سوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی، انصاریوں کی حالت اور کیفیت کیسی ہے کہ چمڑا اکٹھا کیا سارے قبیلے نے، اس چمڑے کو بھگو بھگو کر پانی میں گیلا کر کے چوس چوس کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بات یہیں پہ بس نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ ایک وقت آیا وہ چمڑا بھی ختم ہو گیا۔ ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں، غور کریں، ہم کھا کر اللہ کی قسم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا تو دور کی بات ہے، اس کا شکر ہی ادا ہم نہیں کرتے۔ ایک وقت آیا چمڑا ختم ہو گیا، اب بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں۔ مرد تو پھر بھی گزارا کر لیتا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی وہاں سے کھا لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ عورت کیا کرے؟ سارا کی قبیلہ اکٹھا ہوا، اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، آپس میں مشاورت کرنے لگے، آپس میں میٹنگ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کیا کہتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے؟ سارے اکٹھا ہو گئے، ہاں راشن اکٹھا کرتے، جس طرح ہم کرتے ہیں، فلاں سے رابطہ کرو، فلاں سے رابطہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ضروریات زندگی ہر انسان کے ساتھ ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تو غنی ہے، صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا اللہ محتاج نہ ہونے دینا۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہوا، بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر یہ اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ بارش، رحمت کی بارش نازل کر دے، اللہ بارش نازل کرے گا، اس کے ساتھ اللہ رزق عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میں یہ سوچا کرتا ہوں اس بات پہ، اس حدیث میں میں سوچتا ہوں کہ جتنے انصاریوں نے صحابہ کرام پر احسانات کیے تھے، اگر یہ انصاری قبیلہ مہاجرین کے پاس چلا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا کہ ہمیں یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے، ہمیں اتنا کچھ چاہیے، تو کوئی انکار کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے؟ کوئی صحابی مہاجر صدیق اکبر انکار کرتے؟ عمر فاروق انکار کرتے؟ عثمان غنی جو غنی، اللہ اکبر، جو غنی غنات کے بادشاہ ہے، عثمان غنی جو سخاوت کے بادشاہ ہیں، وہ انکار کرتے؟ لیکن نہیں گئے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا کر دیں، اللہ بارش دے دے گا، بارش کے ساتھ رزق اللہ عطا فرما دے گا۔
اور یہ بارش واقعتاً اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رزق لے کے آتی ہے، رحمت اور سکون لے کے آتی ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرے صحابہ جب بارش نازل ہو رہی ہو نا، اتر رہی ہو، بارش آ رہی ہو، اس وقت دعا کیا کرو، خیر والی دعا اللہ رد نہیں کرتے اس وقت۔ جب بارش ہو رہی ہو دعا کیا کرو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو باہر کے صحابہ کرام گئے، انصاری پورا قبیلہ ہی چلا گیا، مرد بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھے بھی ساتھ ہیں، سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مجبوری ہے اور یہ حالت اور کیفیت ہے، اللہ اکبر، کیسی حالت ہے یاد ہے نا، کھانے کے لیے چمڑا بھی، چوسنے کے لیے چمڑا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے رحمت کی بارش مانگ دیں، بارش کے لیے دعا کر دیں، آپ دعا کریں گے اللہ رحمت والی بارش نازل کر دے گا، اللہ رحمت والی بارش نازل کرے گا، اللہ رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا ہوگا، یار میرے صحابہ انصار کی یہ حالت اور کیفیت، ہمارے ہاں تو گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سارے دوستوں یاروں کو پتہ لگ، یار میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں مر گیا تو میں ہو گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا انصاریو تمہارے احسانات مجھے یاد ہیں، انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، احسان فراموش بندہ بندہ نہیں ہوتا، انسان انسان نہیں ہوتا۔ جس نے زندگی میں ایک بار بھی احسان کیا نا، پوری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا اچھا بدلہ دیں، کچھ نہیں دے سکتے تو سب سے افضل بدلہ احسان کا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ دعا تو دے سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا، جس نے احسانات کی ہیں جس رب نے، اس کا شکر نہیں بنتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ انصاریو میں اللہ سے بارش کی دعا کروں گا، میرا رب رحمت والی بارش نازل کر دے گا، اور نبی کی دعا اللہ قبول کیا کرتا ہے، نبی کی دعا اللہ قبول کیا کرتا ہے۔ لیکن انصاریو آج جو اتنے پریشان ہو کے میرے پاس آئے ہو، اتنے پریشان ہو کے آئے ہو، بھوک افلاس کے مارے ہوئے آئے ہو، تنگی اور شدت کو برداشت کر کے آئے ہو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرا دل کرتا ہے آج تم جو کچھ مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ مانگو گے دینے کے لیے تیار ہوں، آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں پھر وہی ہوگا، ہم جیسا ہوتا تو کیا مانگتا؟ دنیا کا مال مانگتا، مال و متاع مانگتا، کیا خیال ہے ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے، ان کو نقش قدم بنانا تھا ہمارے لیے اللہ نے، ان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا اللہ نے، ساری کائنات کو چیلنج کرنا تھا اللہ نے، اس لیے وہ ثابت قدم بھی رہے، انہوں نے دنیا کی ہوس و حرص کو سامنے نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ اور آفر کون کر رہے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی اجنبی بھی آ کے مانگتا تو اسے رد نہیں کرتے تھے، جسے خود آفر دے رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، کتنی بڑی سعادت والی بات ہے۔ اور میں انصاریو جو کچھ مانگو گے، مانگنے کے لیے تو بہت کچھ مانگا جا سکتا تھا، کیا خیال ہے؟ جب کہنے ہوگا جو کچھ مانگ رہے ہیں مانگ لو، تو جس کے دل میں جو آئے وہی مانگے گا نا،
فرمایا انصاریوں جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی آفر ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ آفر نہیں دے سکتا، کیا خیال ہے؟ دے سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انصاریوں نے جب یہ بات سنی نا، ان کے دل میں کیا آیا ہوگا کبھی سوچا؟ ہمارے دل میں کیا آ رہا ہے؟ لیکن وہ چیز ان کے دل میں نہیں آئی جو ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میٹنگ کرنے دیں، مشاورت کرنے دیں، آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، اجازت لے کر وہاں جا کے بیٹھ کے مشاورت کرنے لگے۔ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، اور سب کی ایک ہی بات تھی، اللہ اکبر۔ جب رضا اللہ کی مقصد ہو نا، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو پھر لوگوں کا اتحاد ہو جاتا ہے، دل کی بات ایک ہو جایا کرتی ہے۔ جب مقصد الگ الگ ہونا تو پھر اتفاق اتحاد نہیں رہتا۔ سب نے ایک ہی بات کی، کہتے ہیں یار آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آفر دی ہے ہمیں، دنیا کا مال لیں گے، گندم لیں گے، دیکھو کہ تو ختم ہو جائے گی، جو لیں گے تو ختم ہو جائے گی، پنیر لیں گے تو ختم ہو جائے گی، پیسے لیں گے تو ختم ہو جائے گا، درم و دینار ختم ہو جائے گا، کوئی مکان مانگیں گے تو ایک وقت آئے ختم ہو جائے گا، یا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو کیا ہوگا، ختم ہو جائیں گی، کیا وہ نہ مانگ لیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کیا وہ نہ مانگ لیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے؟ کیا مانگے؟ کہتے ہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں ہم سب کو بخش دیں، ہم سب کے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آفر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اور حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ بولے سارے صحابہ جنتی ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ جنت مانگ لیتے ہیں، گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ دنیا کا جو مال مانگنا چاہتے ہو، جو کچھ لینا چاہتے ہو، سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، گندم ختم ہو جائے گی، جو ختم ہو جائیں گے، روٹی ختم ہو جائے گی، مال و متاع ختم ہو جائے گا، درم و دینار ختم ہو جائیں گے۔ ہم آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آپ رب سے دعا کریں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیں۔ حالات کیسے تھے؟ چوسنے کے لیے چمڑا بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کیا کہا کہ دنیا کا مال نہیں چاہیے، دنیا میں سکون چاہیے، جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ کہا انصاریوں کچھ اور مانگ لو، یہ تو اللہ دے دے گا، کچھ اور مانگو وہ بھی دے دوں گا۔ کہا اللہ نے صرف یہی چاہیے۔ پھر فرمایا کچھ اور مانگ لو، تیسری بار ہونا کچھ اور مانگ لو، تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، حالات کے ستائے ہوئے ہو، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کھانے کے لیے، بڑوں کے لیے بھی کچھ نہیں، عورتوں کے لیے بھی کچھ نہیں، مردوں کے لیے بھی کچھ نہیں، دنیا کا کچھ مانگنا چاہتے مانگ لو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکل رہی ہو اور صحابہ کریم دعا نکل رہی ہے تو اللہ نے قبول کی یا نہیں کی؟ آج اس کائنات کا بدبخت ترین انسان صحابہ کو برا بھلا کہے؟ وہ صحابہ تو جنتی ہیں، وہ صحابہ تو جنت کے مہمان ہیں، وہ رب کے مہمان ہیں، جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی ہو وہ کہیں اور جا سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں برا سوچنے والا دوسری طرف جائے گا، وہ پہلے بھی رب کے مہمان تھے، قیامت کو بھی رب کے مہمان ہوں گے۔ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے صحابہ کرام سے، ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں، صحابہ کرام سے بغاوت نہیں کر سکتے۔
کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کو بخش دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا تو ایک انصاری کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے لیے دعا کر دی ہے، ہمارے لیے دعا کر دی ہے تو اللہ نے قبول کر لینی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی دعا کر دیں جو بعد میں آنے ہیں، اللہ اکبر۔ ہماری اولاد کے لیے بھی دعا کر دیں جو بعد میں آنی ہے۔ دیکھا کہ رحمت برس رہی ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رب کریم قبول فرما رہے ہیں، اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ کہا اللہ ہمارے لیے تو، اللہ کے نبی ہمارے لیے تو دعا کر دی، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کر دی، ہمارے بیٹوں کے لیے بھی دعا کر دی، اللہ ہمارے پوتوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ دیکھا کہ آج رحمت برس رہی ہے، رب راضی ہو رہا ہے، رب جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ بخشش عطا فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار۔ اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی پوتوں اور دوتوں کو بھی بخش دے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مشکل حالات، صحابہ کرام نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ مشکل حالات میں بھی رب کو راضی کریں گے تو اللہ حالات بدلنے والا ہے۔ حالات اللہ نے بدلنے ہیں، کسی بڑے چھوٹے میاں صاحب خان صاحب نے نہیں بدلنے۔ یہ پہلے بھی کھاتے تھے، آج کھانے آئے ہیں، لوٹتے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ حالات کس نے بدلنے ہیں؟ مشکل حالات کس نے بدلنے ہیں؟ مشکل حالات میں سکون کس نے دینا ہے؟ روپیہ پیسہ سبب ضرور ہوتا ہے، روپیہ پیسے مال و دولت سے سکون نہیں ملتا، سکون ملتا تو اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، محبت اور عقیدت والی زندگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جو چاہتا ہے رات کو سکون سے نیند آئے وہ اللہ سے سکون طلب کیا کرے، اللہ کی رحمت کا طلب کیا کرے۔ تو آئیں مشکل حالات کو بدلنا کیسے، مشکل حالات میں سکون کیسے حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد تو وہ تھا، یہ تو میں نے ایک مثال بیان کی تھی۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ کوئی کاشتکار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی دیہاڑی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی محنت مشقت کرنے والا ہے، الغرض کوئی بھی کام کر کے جو رزق حاصل کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس ذریعے سے بھی تم اکٹھا کرتے ہو آتو حقہ، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ تم اس کا حق ادا کرو گے اللہ تمہارا حق ادا کرے گا۔ تم اس کا حق ادا کرو اللہ تمہارا حق ادا کرے گا۔ اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک آدمی کی مثال نہ سناؤں؟ میں کیوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، ہم تو سننے کے لیے، ہم تو سمجھنے کے لیے، ہم تو عمل کے لیے بیٹھے۔ اور صحابہ کرام سن کر عمل کیا کرتے تھے، بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام جو گفتگو کرتے تھے تو اپنے کام صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، اطمینان سے سکون سے سن کر عمل کیا کرتے تھے۔ اور میرے صحابہ، ایک آدمی سفر کر رہا تھا صحرا میں، اکیلا تنہا سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے اس نے دیکھا پہاڑیوں میں گزرنے لگا، تو پہاڑیوں میں اس نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بدلی جمع ہوئی ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ وہاں سے ایک آواز آئی، بادل سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلاں کے باغ کو پانی پلایا جائے۔ اتنا میں نے اس نے اعلان سنا، بات سنی، بڑا تعجب کیا یار،
ادھر ادھر دیکھا چاروں طرف بندہ بھی کوئی نہیں، بے آب و گیا جگہ ہے، ویران جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، ایک طرف پہاڑ ایک طرف صحرا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ دیکھتا کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ اس کی حدیقت فلاں فلاں بندے کے باغ کو پانی پلایا جائے۔ اتنا سننا تھا، پریشان بھی ہوا، ڈر بھی گیا کہ بندہ بھی کوئی نہیں، آواز بھی غائب سے آ رہی، بڑی عجیب بات ہے، کسی انسان کا نام لیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی، بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اچھا وہ بارش برسی ایک ہی جگہ پر، اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بارش برسی، پانی برستا رہا، وہ پانی جمع ہوا، چلنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بادلوں سے آواز آئی ہے، فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی اور پانی اکٹھا ہی سارا چلنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دیکھا کہ پانی چلتے 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 لمبا سفر کر کے پانی گیا، میں اس پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ عجیب واقعہ تھا نا، عجیب معاملہ تھا، کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، پانی اکٹھا جناب چلتا جا رہا ہے، اکیلا ہی پانی جا رہا ہے، نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی جناب لے جانے والا ہے، پانی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک باغ آیا، پانی اس باغ کی کیاری میں داخل ہو گیا، اس باغ میں داخل ہوا۔ آگے ایک جو مالی ہے وہ پانی لگانے کے لیے کیاریاں صحیح کر رہا ہے، ٹھکے بن رہے ہیں، تو اسی مالی سے زیادہ پتا ہونا ہے، وہ اس اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے کیاریوں کو درست کر رہا ہے۔ پانی لگنا شروع ہو گیا، پورے باغ کو پانی لگ گیا۔ وہ دیکھتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس کو پکڑا، پیغمبر اللہ کے بندے میرے پاس بیٹھ، تیرا نام کیا ہے؟ میرا فلاں نام ہے۔ کہتا ہے یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا تھا کہ بادلوں سے آواز ایسی فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ، اور میں پانی کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، تیرا ہی نام بادلوں سے، مجھے بتلا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ تجھے اتنا پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ مجھے بتلا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس سے غیبی تیری مدد کی جا رہی ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے، تیرا نام لیا جاتا ہے، بادل اکٹھے ہوتے ہیں، کتنی دور ایک جگہ پہ بارش برستی ہے، وہاں سے پانی اکٹھا ہو کے اکیلا ہی خود چل کے تیرے باغ کو آ جاتا ہے، آگے تجھے جیسے تجھے پتا ہو پانی آ رہا ہے، تو پہلے تیاری کر رہا تھا پانی لگانے کی۔ مجھے بتلا وجہ کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو تو کرتا ہے تیرا رب تجھے پسند کرتا ہے، تیرا رب تجھے پانی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ غیب سے مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ رزق کے خزانے کھول سکتا کہ نہیں کھول سکتا؟ اللہ تو پاکستان کے حالات بدل سکتا کہ نہیں بدل سکتا؟ ہم نہیں بدلوانا چاہتے، ہم نہیں کرانا چاہتے۔ کیا خیال ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہتا بتلا تیرے اندر خوبی کون سی ہے، تو عمل کون سا کرتا ہے جس وجہ سے اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی غیبی مدد؟ ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے، فلاں بندہ یار دنوں میں امیر ہو گیا ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یار تیرے کو گدڑ سنگھی ہے، تو اتنا جناب کھاتا پیتا، پہلے تیرے حالات ہی بڑے عجیب تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا یار تیرے اندر کون سی خوبی ہے کہ ایسے لگتا ہے جو پہلے ہی پتا تھا پانی آ رہا ہے، بارش کہاں برس رہی ہے، پانی کہاں اکٹھا ہو رہا ہے، چل کے آ تیرے باغ میں رہا ہے، تو پہلے سے تیار ہے۔ تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتلا تیرے اندر خوبی کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتا چل ہی گیا تو پھر سن لے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، تجھے پتا چل گیا تو سن۔ اس نے کہا کہ مجھے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے میرا رب پانی ایسے ہی بھیج دیتا ہے، میرا رب پانی ایسے ہی بھیج دیتا ہے جیسے تو نے آج دیکھ لیا۔ اس نے کہا خوبی کیا ہے، عمل کون سا کرتا ہے؟ اس نے 3 باتیں بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اس کی 3 خوبیاں تھی، اللہ کو پسند تھی، اللہ نے اس کو دنیا کا سکون بھی دے دیا تھا، اللہ نے آخرت بھی اس کو سکون دے دیا۔
ہمیں بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں سکون کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کے دن بھی سکون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ کی جنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر سنیے، وہ کہتا ہے سب سے پہلا عمل جو میں کرتا ہوں جب میرا باغ پک جاتا ہے، اور پہلے کیا کہا کہ جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے میرا رب ایسے ہی بھیجتا ہے، میرا رب ایسے ہی بھیجتا ہے، مجھے مشقت نہیں کرنی پڑتی، مجھے وہاں سے جا کے باندھ کے پانی نہیں لانا پڑتا، میں اپنے باغ میں ہوتا ہوں، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے میرا رب جانتا ہے، میرا رب پانی بھیج دیتا ہے، میں پانی لگا لیتا ہوں۔ خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے اتصدق بثلثیہ، میں سب سے پہلے جب اس باغ کا جب مال اترتا ہے، پھل اترتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے رب کا حق ادا کیا؟ پریشانی کیوں ہے؟ لاکھوں روپے جیب میں ہو، سکون ہی کوئی نہیں، گھر میں سکون ہی کوئی نہیں، گھر میں اختلاف ہی نہیں ختم ہوتا، جہاں بیٹھتا لوگ کہتے ہیں اس سے تو جان چھڑاؤ، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، روپے پیسے میں سکون تلاش کرتے ہیں، دنیا کے مال و دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ رب نے سکون اپنی اتباع اور فرمانبرداری اور اپنے حق کو ادا کرنے میں رکھا ہوا ہے۔ میں اتصدق بثلثیہ، میں سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، اس میں سے 3 پہلا حصہ اللہ کے حق میں دیتا ہوں جو رب مجھے بغیر کوشش کے پانی عطا کرتا ہے۔ کہاں بارشیں برساتا ہے، کہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، کہاں چل کے آتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میں تیار ہوتا ہوں لگانے کے لیے، میں جب بھی دوسرے لفظوں میں جب بھی پانی لگانے کے لیے اٹھتا ہوں میرا پانی پہنچا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ ہم حق ادا کرتے ہیں؟ ہم سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو مسجد میں نہیں آیا جاتا، ہم تو مسجد میں آ کے نماز ہی باجماعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب رب کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجنے لگے کسی جگہ پر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوں، فرمایا معاذ مجھے پتا ہے اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانے، فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت کریں جس طرح اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس طرح اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، تم اپنے رب کا حق ادا کرو۔ میں تجھے پتا ہے کہ بندوں کا حق اپنے رب پر کیا ہے، اللہ و رسول عالم، فرمایا بندوں کا حق اس کے رب پر یہ ہے کہ اللہ جب یہ بندے اپنا حق ادا کریں گے اللہ اپنا حق ادا کرے گا، معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ شرط پہلے کیا ہے؟ آتو حقہ، اپنے رب کا حق ادا کیا جائے، اپنے رب کا حق ادا کیا جائے۔ کلمہ توحید کے بعد نماز پڑھی جائے، نماز پڑھتے نہیں روتے پھرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں تو اولاد نہیں پڑھتی، بچے نہیں پڑھتے، گھر میں بیوی نہیں پڑھتی، ماں بہن نہیں پڑھتی، بیٹی نہیں پڑھتی، بیٹا نہیں پڑھتا، گھر میں عبادت نہیں ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہے، اس گھر میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اس گھر میں کیسے اطمینان آ سکتا ہے؟ کیسے سکون والی زندگی ہو سکتی ہے؟ نیند کیسے سکون کے بدن سو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا نہیں کہا کہ تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے سب سے بڑا ذکر، تو فرمایا تم میرا حق ادا نہیں کرو گے، میرے ذکر سے اعراض کرو گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تمہاری معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھوں گا۔ پھر روئیں گے تو نہیں کیا اور کیا کریں گے؟ رونا ہی پڑے گا نا، جب رب کا حق ادا نہیں کریں گے تو رونا پڑے گا نا، ہاتھ پھیلانا پڑے گا، التجائیں کرنی پڑیں گی،
بہتر یہ کہ رب کا حق ادا کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہ پھیلانا پڑے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا تو دنیا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کہے گا اللہ میں تو بڑی خوبصورت جسم تھا، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی، بڑا دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، قیامت کو میں تجھے بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جس طرح دنیا میں بھولا تھا آج میں تیرا رب تجھے بھول گیا ہوں۔ اللہ اکبر، جب رب کل قیامت کے دن بھول جائے گا تو کون بندے کو یاد کرے گا؟ کون ہے اس کی کامیابی کا ذریعہ؟ کون ہے نجات کا ذریعہ؟ یہ کلمہ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا، اللہ کی عبادت کرنا، رب کے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز بر وقت ادا کرنا، جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کرنا، یہ رب کا حق ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ رب کا حق ہے۔ نہیں کریں گے تو اللہ دنیا میں سکون چھین لے گا، قیامت کے دن اللہ جنت چھین لے گا۔ دنیا آخرت میں سکون چاہیے تو آتو حقہ، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور کیا فرمایا اس نے کہ میں سب سے پہلے اس باغ میں سے اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں۔ میرا رب بغیر محنت کے مجھے پانی عطا فرما دیتا ہے، بغیر محنت کے مجھے پھل عطا فرما دیتا ہے۔ میرے باغ پہ کبھی اللہ کا عذاب نہیں آیا، کبھی آندھی نہیں چلی۔ آج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی پھل لگتا ہے جی بارش نہیں ہو رہی، کہتے ہیں نا آج پھلیا ہی نہیں، پھل نہیں لگا، پکا ہی نہیں ہے، ذائقہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بارش نہیں ہوئی۔ کیسے ہو جب اس کا حق ہی نہیں ادا کیا جائے؟ اس کا حق ادا کریں گے تو ہوگا نا۔ آتو حقہ، اس کا حق ادا کریں، ہم سارے مل کے کریں، وہ دنیا و آخرت کی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں اس دوسرا حصہ جو ہے اس باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس باغ کا حق ادا کرتا ہوں، اس باغ کا حق ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس باغ تو نہیں ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے وصیت کیا ہے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث، جس کام سے میری آپ کی انکم آتی ہے، روزی آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے، اس کام کو بھی خیال کیا جائے، اس کا بھی حق ادا کیا جائے، اس میں دغا بازی نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ صبح حاضری لو اگر سارا دن اپنے کام کرتا رہے، گیا مزدوری پہ مالک نہیں تو بیٹھا ہے جناب وقت ضائع کر رہا ہے، مستری ہے تو جناب جان بوجھ کے مالک کا مٹیریل ضائع کر رہا ہے، سامان ضائع کر رہا ہے، باغ میں مالی ہے تو جناب اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اس کا خیال ہی نہیں کر رہا، ادارے میں گیا ہے حاضری لگائی سارے دن اپنے کام کرتا رہا، لوگوں کا حق مارتا رہا، گاڑی رکھی ہوئی ہے کسی کے پاس فضول خرچی کرتا ہے، جس چیز سے انکم آ رہی ہے، جس سے روپیہ پیسہ آ رہا ہے، جو وجہ ہے رزق ہے، جو وسیلہ رزق ہے، اس کا خیال کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس پہ خرچ کیا جائے، اس کو ترتیب سے چلایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا التاجر الامین۔ آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، فرمایا امانت دار تاجر۔ اب ہر بندہ تاجر تو نہیں ہے، کیا صرف تاجروں کے لیے بات ہے؟ نہیں، ہر انسان اس سے مراد ہے، نوکری کرنے والا، دیہڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، محنت مشقت کرنے والا، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، معاملات کرنا، جو جس معاملے میں جس جگہ سے رزق حاصل کرتا ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، اس میں امین بن جائے، امانت دار بن جائے، امانت دار بن جائے۔ یہ نہ کہے دکان پہ بیٹھا جی 1000 روپے کی خریدی تھی، 1 روپیہ بھی کم نہیں، خریدی 500 کی، بھی 500 کی خریدی، آپ 2000 کی بیچیں، کس نے کہا؟ یہ تو نہ کہ خریدی اتنی تھی، مجھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، اللہ رزق دے رہا، کہتا مجھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ امانت دار بن جائیں، امانت دار بن جائیں، ہر معاملے میں امانت دار بن جائیں۔ تو میں قیامت کا دن ہوگا
اللہ شہداء کے ساتھ کھڑا کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ شہداء کے ساتھ، اللہ اکبر، شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میں اس امانت کی وجہ سے، اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا عہد لہ لا امانت لہ، ایسے بندے کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں ہے، جو وعدہ وفا نہیں ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، دغا کرنے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، لوگوں کو نقصان دینے والا ہے۔ اور میں ایسے بندے کا ایمان ہی اللہ قبول نہیں کرتے، ایسے بندے کا اللہ ایمان ہی قبول نہیں کرتے۔ اس میں برکت کیسے آئے گی؟ اس کا کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ اولاد کا پیٹ کیسے پالے گا؟ اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی؟ اس کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ جو رزق حاصل کر رہا ہے، جو محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، تجارت کر کے، لین دین کر کے، کھیتی باڑی کر کے، اس کے اندر امانت دار ہی نہیں ہے، خیانت کیے جا رہا ہے، اس کا حق مارے جا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ اس کے لیے رحمت اور برکت کیسے بنے گی؟ آتو حقہ، اس کا حق ادا کرے، امانت دار بن جائے۔ ہمارے امانت دار ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا کر کے جنت کا وارث بنائے گا۔ دوسرا حق کیا بیان کیا؟ میری طرف دیکھیں جی، ایمان آ گیا ماشاء۔ دوسری بات کیا کہی اس نے، مالی نے، کہ میں اس مال کی، اس باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، میرا رب مجھے بغیر محنت کے پانی عطا فرما دیتا ہے، میرے باغ کو پھل لگا دیتا ہے، مجھے پھل عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا حق اس نے بیان کیا کہ میں اس مال سے، اس باغ سے جو حاصل ہوتا ہے، جو رزق مجھے اللہ دیتا ہے، میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ آج ہماری حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ بڑے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، بڑی پھونپا ہے، بڑا اچھا لباس ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، گھر کے حالات بڑے تنگ ہیں۔ کمائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کمائے جا رہا ہے، اپنے اوپر لگائے جا رہا ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنے مکان ہے، سارا کچھ ہے۔ اولاد جیسے فقیروں کی اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد کا حق ہی نہیں ادا کیا جاتا، اپنے گھر پہ خرچ نہیں کیا جاتا، تو ایسی روزی سکون کا سبب نہیں ہوتی، رحمت کا سبب نہیں ہوتی۔ اس مالی نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تیسرا جو حق ہے، تیسرا جو حصہ ہے، اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، اس خرچ کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھے بغیر محنت کے پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور میرے صحابہ یاد رکھو، ایک آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، شام کو جب مزدوری حاصل کرتا ہے نا، اس کے پسینے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو سارا دن محنت مشقت کر کے روپیہ پیسہ کما کر گھر کو لے کے جاتا ہے، جب اپنی بیوی کو کھلاتا ہے نا، کر تو اپنا حق ادا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، حق ادا کر رہا ہے، لیکن رب کریم کتنا محبت کرنے والا ہے، اس نے امانت داری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کوئی حرام نہیں کمایا، حلال کما کے گیا ہے، اس کا حق ادا کر کے گیا ہے۔ اور میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنا حق ادا کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ایک لقمہ اس کو اللہ صدقے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا فرما دیتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو صدقہ و خیرات کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو مالی نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے میرے صحابہ، وہ 3 حق ادا کیا کرتا تھا اس باغ میں۔ سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کرتا، دوسرا اس باغ پہ خرچ کیا کرتا، تیسرا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا کرتا۔ 3 حق اسلوب کے ساتھ، حق کے ساتھ، امانت کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، اللہ اسے ہمیشہ بارش برسا کے پانی دے دیا کرتا تھا، اسے محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ شرط کیا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی رزق لے کے آئیں، مال و دولت اکٹھا ہو، جس ذریعے سے، حلال ذریعے سے کما کے لائیں، اس کے سارے حقوق ادا کریں۔ اللہ مشکل حالات میں بھی سکون والی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تنگ دستی میں بھی سکون اور رحمت والی زندگی عطا فرما دیتا ہے، سکون والی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ آخرت بھی آسان کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔